سال محترم اب میں گزارش کرتا ہوں معروف اسکالر دانشور محقق ادیب ڈائریکٹر ادارہ تعریف و ترجمہ جامعہ پنجاب محترم ڈاکٹر پروفیسر زاہد علی عامر صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی تقریب سے دعوت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل، مہمانان گرامی، حاضرین کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال جب پڑھنے کے لیے یورپ جا رہے تھے، آپ کی طرح وہ ایک طالب علم تھے، تو انہوں نے جاتے ہوئے ایک نظم لکھی تھی، التجائے مسافر، اور اس نظم میں انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، ایک طالب علم کی خواہش۔ آپ بھی طالب علم ہیں اور ہم اپنی اپنی خواہشات کو جانتے ہیں، تو دیکھیے کہ اس طالب علم کی خواہش کیا تھی۔ انہوں نے اس نظم میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو، کہ میرا مقام میرے ساتھیوں سے اتنا آگے ہو جائے کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے منزل بن جاؤں، وہ مجھ جیسا بننے کی، مجھ تک پہنچنے کی اور اس کی آرزو کرے۔ تو ایک طالب علم کی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ تو علامہ کے اس شعر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کو کس درجے کی تمنا اپنے سینے میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا یہ دعا پوری ہوئی؟ یقیناً علامہ اقبال کی یہ دعا پوری ہوئی، اور وہ صرف اپنے ہم سفروں ہی کے لیے نہیں، اپنے عہد کے طالب علموں ہی کے لیے نہیں، آنے والے زمانوں کے طالب علموں کے لیے، آنے والے نوجوانوں کے لیے بھی ایک منزل مقصود بن گئے۔ آج بھی طالب علم اگر یہ تمنا کریں کہ وہ اقبال بن جائیں تو یہ کتنی بڑی تمنا ہے۔ اور اقبال نے یہ تمنا کی تھی کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو۔ آپ لوگ اپنے تعلیمی اداروں سے یہاں آئے ہیں، اور یہ جو موضوع آج کی تقریب کے لیے رکھا گیا ہے، قومی تعمیر نو فکر اقبال کی روشنی میں، ظاہر ہے کہ یہ کچھ آپ کے لیے مشکل سا موضوع ہوگا، اور مفر نہیں ہے کہ اس پر اقبال ہی کے الفاظ میں بات کی جائے۔ تو اقبال نے تو اپنے آپ کو ریکنسٹرکشن کا دانشور قرار دیا ہے، تعمیر نو کا دانشور۔ آپ دیکھیے کہ ان کی کتاب کا نام ہے The Reconstruction of Religious Thought in Islam، اسلامی افکار کی تعمیر نو۔ تو وہی تعمیر نو انہوں نے نثر میں کی ہے، اور وہی تعمیر نو انہوں نے نظم میں کی ہے۔ من بے طبع اثر خود گفتم دو حرف، کردم بحرین را اندر دو ظرف، حرف پیچا پیچ و حرف نیشدار، تا کنم مقل و دل مردان شکار۔ میں نے اپنے زمانے سے دو باتیں کہی ہیں، دو سمندروں کو ایک ظرف میں سمو دیا ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ایک ذرا مشکل سی بات ہے، حرف پیچا پیچ ہے، فلسفیانہ ہے، بہت اس کے اندر معیشت، معاشرت، سیاست، تجارت اور عالمی حالات کا حوالہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے، حرف نیشدار ہے، جو دل کے تاروں کو چھو لیتا ہے۔ تا کنم عقل و دل مردن شکار، تاکہ میں لوگوں کے عقلوں کو اور ان کے دلوں کو شکار کروں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اصل ان از ذکر و اصل ان ز فکر، ان میں سے ایک بات کی بنیاد ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب اللہ کی یاد۔ قرآن بھی ذکر ہے، قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے، اور اس قرآن بھی اللہ کی یاد ہے۔
تزکیہ نفس بھی اس سے مراد ہے. تو اصل ان الذکر، ایک بات کی بنیاد ذکر ہے، اصل ان الفکر، اور دوسری بات کی بنیاد سوچ ہے، تعمق ہے، تفکر ہے، غور و فکر ہے. اے تو بادہ وارث علم ذکر و فکر، کہ اے میرے نوجوانوں، اے بچوں، اے آنے والے کل کے لوگوں، کاش آپ اس ذکر اور فکر کے وارث بن جائیں، کاش آپ اس ذکر اور فکر کو سنبھال لیں. تا مزاج عصر من دیگر فتان، تا بمن ہنگامہ یہ دیگر نہاد. چونکہ میرے زمانے نے مجھے ایک نئی صورتحال میں ڈالا، تو پھر میری طبیعت نے بھی ایک نیا ہنگامہ گرم کر کے دکھا دیا. تو وہ ہنگامہ ان دو چیزوں میں ہے، ان کی نثر میں ہے اور ان کی نظم میں ہے. اب وہ تعمیر نو کیسے ہوگی؟ یہ آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں، آپ لوگ ابھی اپنی زندگی کی تعمیر کے مراحل میں ہیں. تو یہی تعمیر نو ہے، ایک نئی زندگی کی تعمیر. آپ اپنی نئی زندگی کی تعمیر کر رہے ہیں. تو وہ تعمیر جو ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر ہونا ضروری ہے. جو تعمیر ٹھوس بنیاد پر ہوتی ہے وہ پائیدار اور استوار ہوتی ہے. جس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے وہ تعمیر کمزور ہوتی ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتی، وہ گر جاتی ہے. دیکھیں نا، آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ آٹا لینے جاتے ہیں، چینی لینے جاتے ہیں، گھی لینے جاتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسا سودا ملے؟ آٹا، چینی، گھی کیسے ملیں؟ ملاوٹ والے آپ پسند کرتے ہیں یا خالص پسند کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ اسے خالص پروڈکٹ ملے، اسے وہ چیز جو لینے گیا ہے دکان سے اسے وہ خالص شکل میں ملے. تو آپ وہ ملاوٹ والی چیزیں پسند نہیں کرتے. تو جب آپ آٹا، چینی، گھی کو ملاوٹ والا پسند نہیں کرتے، تو پھر زندگی جس بنیاد پر اٹھائی جا رہی ہے اس میں ملاوٹ کو آپ کیسے پسند کریں گے؟ زندگی آپ کے نظریے، آپ کے تصور کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے، اس کی عمارت آپ کے نظریے پر بنتی ہے. تو اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اگر وہ خالص نہیں رہا ہے، تو پھر جو عمارت بنے گی وہ کیسے پائیدار ہوگی؟ وہ عمارت پائیدار نہیں ہو سکتی، وہ عمارت کمزور ہوگی، وہ گر جائے گی، وہ قائم نہیں رہے گی. تو وہ نظریہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، واضح کر کے، کھول کے دکھا دیا گیا. تو اب جو طاغوت کا انکار کرے گا اللہ اسے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا، اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا، طاغوت کا ساتھی بنے گا، وہ اجالوں میں سے نکل کر اندھیروں میں چلا جائے گا، اس کی قسمت میں تاریکیاں ہوں گی. تو اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. تو آپ کے پاس جو خیال ہے، جو تصور ہے، جو نظریہ ہے، جس کی طرف اقبال آپ کو متوجہ کرتا ہے اپنی نظم میں بھی اور نثر میں بھی، وہ اتنا واضح ہے، وہ اتنا دو ٹوک ہے. تو آپ اس کے ہوتے ہوئے ان کمزور نظریوں کی طرف جاتے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، جن میں توانائی نہیں ہے، جن میں طاقت و طاقت نہیں ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ وہ جو اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے. دیکھنے میں کتنے پائندہ سہارے تھے، مگر دیکھنے میں تو آپ کو وہ نظریے، وہ خیالات اور دنیا کی مادی کشمکش اور اس کی دوڑ بڑی پرکشش نظر آتی ہے نا. تو دیکھنے میں کتنے پائندہ سہارے تھے، مگر ہاتھ میں آئے تو سب مکڑی کے جالے ہو گئے. وہ تو مکڑی کے جالوں کی طرح. تو اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے وہ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ قد تبین الرشد من الغی،
کہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے دکھا دیا گیا، کھول کے دکھا دیا گیا، واضح کر کے بتا دیا گیا ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کسے اختیار کرنا ہے۔ تو اقبال نے آپ کو بالکل واضح طور پر ایک راہ عمل تجویز کر دی ہے۔ اب وہ جس تعمیر نو کی بات کرتا ہے اس کے بھی 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ سمجھ لینا چاہیے، جو چونکہ پیر رومی اور مرید ہندی ہے، تو پیر رومی سے اس نے کیا سیکھا ہے کہ ہر بنا یہ کوہنے کا آباداں کنن اولن بنیاد را ویران کنن، رومی نے کہا۔ تو اقبال نے اس کو کوٹ کیا، اقبال نے کہا کہ گفت رومی ہر بنا یہ کوہنے کا آباداں کنن می ندانی اولن بنیاد را ویران کنن، کہ رومی نے کہا کہ ہر وہ پرانی عمارت جس کی آپ تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں، جسے آپ ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی بنیادوں کو کھڑا جائے۔ تو پہلے یہ مرحلہ آئے گا، تو پہلے بنائے کوہنا کو اکھاڑنا ہوگا، یعنی وہ جو آپ نے اپنے ذہنوں میں ان تصورات کو جگہ دے لی ہے جو اس کھلی ہوئی ہدایت سے مختلف ہیں، تو پہلے انہیں اکھاڑنا ہوگا، انہیں نکالنا ہوگا، ان سے اپنے قلوب کو، ان سے اپنے ذہنوں کو پاک صاف کرنا ہوگا، تو پھر آپ اس نئی تعمیر کی طرف جا سکیں گے۔ مینادانی اولن بنیاد را ویران کنن، آپ کو نہیں پتا کہ پہلے اس کی بنیاد کو اکھاڑا جاتا ہے، پہلے اپنے قلوب و اذہان کو آپ صاف کریں گے اور اس کے بعد اس تصور کو جگہ دیں گے جس کی طرف اقبال آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ اور اقبال نے بہت سی باتیں کہی ہیں، ظاہر ہے کہ اب یہ محفل ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی تفصیل سے گفتگو کی جا سکے، بس ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ ابھی میں نے آج صبح دیکھا یہ اسکولوں کے بچے اور بچیاں پینٹنگ میں مصروف تھے، مضمون نویسی میں مصروف تھے، اشعار کی خطاطی میں مصروف تھے، تو یہ تمام تخلیقی سرگرمیاں، تو یہ اقبال اکیڈمی نے بہت ہی مبارک اقدام کیا ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں کہ نسل نو کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ خطاطی کر رہے ہیں یا مصوری کر رہے ہیں یا مضمون نگاری کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی ناطے سے وہ اقبال کے پیغام سے منسلک ہو رہے ہیں، اور اقبال کا پیغام یقین کیجئے صرف نسل نو ہی کے لیے ہے۔ اسرار خودی سے لے کے جاوید نامہ تک آپ چلے جائیں، وہ نسل نو ہی سے خطاب کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں اسرار خودی میں کہہ رہے ہیں کہ تشکیل خودی کے مراحل، اور جاوید نامہ کا اختتام ہو رہا ہے خطاب با جاوید سخنی بن یاد نو، تو اصل تو انہی سے خطاب ہے، آنے والی نسلوں سے خطاب ہے۔ تو یہ بچے اگر انہیں ہم، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، معاشرہ اور یہ ایسے ادارے یہ سکھا دیں، سمجھا دیں اور بتا دیں کہ کریٹیوٹی ہی زندگی ہے، تخلیقیت ہی میں زندگی ہے، اور یہ بچپن سے ان کی تربیت ہو جائے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچیں اور نئی بات کو دریافت کریں، تو پھر آپ زندگی کی ان جہتوں کو منکشف کر سکیں گے جو ابھی آپ پہ منکشف نہیں۔ وہ دیکھیے، آپ کبھی علامہ اقبال کے مزار پہ گئے ہوں گے، آپ کے اسکول کے ٹرپ جاتے ہیں، بچوں کو لے کر جاتے ہیں علامہ اقبال کا مزار دکھانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار کی چھت کے ارد گرد کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں ایک بہت ہی خوبصورت غزل کے شعر لکھے ہوئے ہیں علامہ اقبال، تو وہ غزل تو فارسی میں ہے۔ اب اس کا صرف ایک شعر میں آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا۔ اس غزل کے اس شعر میں علامہ اقبال نے کہا کہ فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہاست، فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہاست، مہو ستارے کنن نانچے پیش ازین کرتا۔ انسان کی عظمت، انسان کی بقا، انسان کا فروغ اس کی کریٹیوٹی میں ہے، اس کی تخلیقیت میں ہے، اس کی جدت میں ہے، اس نئے پن میں ہے جو ہم آج ان بچوں کو سکھا دیں گے تو کل ان کے کام آئے گا۔ مہو ستارے کنن نانچے پیش ازین کردن، چاند اور سورج
تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے. وہی ان کی ترتیب ہے, وہی ڈھر رہا ہے, وہی معمول ہے, اسی پہ نکلتے ہیں, اسی پہ غروب ہوتے ہیں. کوئی نیونس نہیں ہے. تو نیونس تو آپ کے پاس ہے, نئی بات تو آپ کے پاس ہے, قوت تخلیق تو آپ کے پاس ہے, جوہر تخلیق تو آپ کے پاس ہے. آپ نے اسے بروئے کار لانا ہے تو پھر قومی تعمیر نو کا عمل انجام پائے گا. فروزہ ہے سینے میں شمع نفس. بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کی جا سکتی ہیں. تو فروزہ ہے سینے میں شمع نفس, مگر تاب گفتار کہتی ہے بس.